قارون کا نام سنو. یہ قارون کون ہے؟ قارون ایک بہت بڑا مالدار آدمی ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، حضرت موسیٰ نے، اور توریت کا بہترین قاری. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کا کلام توریت سننے کو جی چاہتا کہ میں کسی سے سنوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون سے کہتے قارون ذرا تو توریت کی تلاوت کرتا کہ میں تجھ سے جو وہ توریت سنوں. حضور علیہ السلام بھی جب کسی سے سننا چاہتے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہتے کہ تم پڑھو قرآن. وہ پڑھتے اور میرے آقا علیہ السلام سنا کرتے. تو موسیٰ علیہ السلام جس سے توریت کی تلاوت سنتے تھے وہ قارون بڑا نیک کہلاتا تھا، بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا. توریت سناتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زکوٰۃ کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا کہ موسیٰ اپنی قوم کے مالداروں کو کہیے کہ وہ 2.5% زکوٰۃ اپنے مال سے نکالے، تو قارون بڑا مالدار آدمی تھا. اس کی تجوریاں کتنی تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگائے. تفاسیر میں آتا ہے کہ اس کی تجوریوں کی چابیاں 70 اونٹ پر لاد کر لائی اور لے جائی جاتی تھی. جب چابیاں اتنی تھی تو تجوریاں کتنی ہوگی، اور پھر ان تجوریوں کے اندر مال کتنا ہوگا. اندازہ کریں کتنا مال ان کے پاس ہوگا. بس یہی ہوا. اس نے سوچا میری اتنی تجوریاں، اتنا مال، اگر میں زکوٰۃ نکالوں گا 2.5% تو کیا ہوگا. نادان نے یہ نہ سوچا 2.5 نکالے گا تو اتنا ہے، تو 97.5% تو بھی رہے گا نا، کتنا ہے وہ. اس نے سوچا اپنی پیسوں کو بچاؤ، رقم بچاؤ. تو رقم بچانے کا اس نے کیا بہانہ نکالا. ایک عورت کے پاس گیا جو فاحشہ تھی، بدکار عورت تھی، اور اس کے پاس گیا اور جا کر کے کہا اے خاتون، صبح کو موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں خطاب کریں گے تو نے اٹھ کے کھڑے ہو کر کہنا کہ موسیٰ نے میرے ساتھ زنا کیا، بدکاری کی. بس تو اتنا کہہ دینا، تجھے میں جو تو رقم کہے گی دے دوں گا. اس نے سوچا ایک بار اس عورت کو رقم دے دوں گا، زندگی بھر کی زکوٰۃ سے تو میں بچ جاؤں گا. لیکن دیکھو مال کی محبت کتنی خطرناک ہوتی ہے. اتنے بڑے پیغمبر پر اتنا گندا الزام صرف پیسہ بچانے کے لیے، دولت کی محبت میں، مال کی محبت میں. اور کیا ہوا جب صبح کے وقت حضرت موسیٰ اپنی قوم میں تشریف لائے تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام قوم میں آئے تو آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لوگوں کل میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا چکا. مالدار لوگوں 2.5% 2.5% اپنے مال کی زکوٰۃ جمع کراؤ. تو اس وقت قارون کھڑا ہوا، کہا زکوٰۃ کی بات بعد میں ہوگی، پہلے ایک سوال پوچھتے ہیں. کیا سوال ہے؟ کہا یہ بتائیے اگر کوئی زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر کوئی زنا کرے، غیر شادی شدہ ہے تو غیر شادی شدہ کو کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا جائے گا، مار ڈالا جائے گا. تو پھر اس نے قارون نے کہا یہ سزا صرف عام انسانوں کے لیے ہے، یہ سزا صرف عوام کے لیے ہے، یا یہ سزا خاص کے لیے، سب کے لیے وہی سزا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا قانون سب کے لیے ایک ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، کوئی بھی زنا کرے گا اس کے لیے سزا یہی ہوگی جو میں نے بیان کیا ہے. پھر قارون نے اس عورت کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا یہ کیا کہہ رہی ہے، دیکھیے کیا کہہ رہی ہے. اللہ اکبر. وہ عورت اٹھ کر کے کھڑی ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی طرف مخاطب ہو کے کہا کیا کہہ رہی
یہ تو قارون نے اپنی بدبخت زبان سے کہا یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے، یہ سزا آپ کو ملے گی۔ حضرت موسیٰ نے اس عورت پر پوری نظر ڈالی، پورا وجود لرز گیا۔ حضرت کلیم کا معصوم نبی، اللہ کے معصوم پیغمبر، اتنا گھنانا اور گندا الزام لگایا قارون نے۔ موسیٰ کلیم نے اس عورت پر نظر ڈالی، اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ فرمایا بول، کیا بول رہی ہے تو؟ اس کی زبان میں ہمت نہ تھی۔ جلال موسوی اور چہرے پر معصومیت کا وہ دبدبا دیکھا، فوراً کہہ اٹھی اللہ کے نبی میں نے کچھ نہیں کہا، دراصل قارون نے مجھے بہکایا، ورگلایا اور میری زبان کا سودا کیا۔ زکات بچانے کے لیے اس ظالم نے مجھے کہا کہ میں مجمع میں کہوں کہ آپ نے بدکاری میرے ساتھ کی ہے تو منہ مانگی رقم یہ دے گا، بس اتنی بات ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن آپ کے چہرے کی نورانیت، آپ کی صداقت، معصومیت دیکھ کر میں یہ کہہ نہ سکی، میں تو یہ کہتی ہوں اس نے مجھے ورگلایا۔ آپ پاک دامن ہے۔ جناب موسیٰ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر کہا اللہ جو تیرے معصوم پر زنا کا الزام لگائے اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا الزام تجھ پہ لگا ہے، یہ اختیار میں تمہیں عطا کرتا ہوں، آپ جو چاہیں اس کو سزا دے دیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں اس کو زمین میں دھسا دوں گا۔ اللہ نے کہا تمہیں اختیار ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے زمین قارون کو اپنے اندر دھسا لے۔ قارون زمین میں دھسنے لگا، جب کمر تک دھسا تو دھستے دھستے کہتا ہے موسیٰ میری دولت پر قبضہ کرنے کا کتنا خوبصورت بہانہ تم نے نکالا کہ مجھے زمین میں دھسا رہے ہو اور بعد میں میری دولت پہ قبضہ کرو گے۔ غیرت نبوت کو برداشت نہ ہوا۔ اللہ کے کلیم نے فرمایا اے زمین رک جا، اور زمین کو روکا اور پھر فرمایا اس کی ساری دولت اس کے سر پہ رکھی جائے۔ جیسے موسیٰ کلیم نے کہا ساری تجوریاں، پہلے تو دھس رہا تھا اتنا ہی کم نہ تھا اس کے لیے، لیکن مال کی محبت، جب اس نے یہ بات کہی اللہ کے کلیم نے کہا ساری دولت اس کے سر پہ، تو ساری تجوریاں اس کے دولت کے اس کے سر پہ رکھ دی گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب اپنی دولت کو لے کے زمین میں دھستا رہے۔ وہ دھستا رہا دھستا رہا دھستا رہا دھستا ہی رہا۔ کب تک دھستا رہا؟ جب تک رسول اللہ کی ولادت نہیں ہو گئی تب تک دھستا رہا۔ جس دن حضور کی ولادت ہوئی حضور نے زمین قدم پہ رکھا، اللہ نے فرمایا اے زمین اب میرے محبوب نے قدم زمین پہ رکھ دیا ہے، آج کے بعد قارون نہیں دھسے گا، جہاں ہے وہیں پر اس کو روک دیا جائے گا۔ رک گیا، لیکن بہرحال زمین میں وہ دھسا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکات نہیں تھی۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، دولت کمانے کا شوق سب کو ہے، اب سن لو، جو زکات نہیں دیں گے وہ قیامت کے دن قارون کے ساتھ اٹھے۔